بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ نمبر 202 اور ویلاگ نمبر 2۔ رنج و غم سے نجات صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 202 ویلاگ نمبر 2۔ فمن تبع خدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد نمبر 1، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع ہے 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ویلاگ نمبر 2، صفحہ نمبر 202۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رنج و غم سے نجات صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں تو کہ تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس آیت میں رنج و غم سے نجات صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اس آیت میں آسمانی ہدایات کی پیروی کرنے والوں کے لیے 2 انعام مذکور ہیں۔ ایک یہ کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، دوسرے وہ غمگین نہ ہوں گے۔ خوفن آئندہ پیش آنے والے کسی تکلیف و مصیبت کے اندیشے کا نام ہے۔ خوفن آئندہ آنے والے، یعنی آئندہ پیش آنے والی ہر تکلیف، دکھ، مصیبت کے اندیشے کا نام ہے۔ اور حزن کسی مقصد دو مراد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم کو کہا جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو عیش و راحت کی تمام انواع و اقسام کا ان دو لفظوں میں ایسا احاطہ کر دیا گیا ہے کہ آرام و آسائش کا کوئی فرد اور کوئی قسم اس سے باہر نہیں۔ پھر ان دونوں لفظوں کی تعبیر میں ایک خاص فرق کیا گیا ہے کہ خوف کا نفی تو عام انداز میں کر دی گئی، خوف کی نفی تو عام انداز میں کر دی گئی، مگر حزن کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ لا حزن علیہم، بلکہ بصیغہ فعل لایا گیا ہے اور اس کی ضمیر فاعل کو مقدم کر کے ولا هم یحزنون فرمایا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ کسی چیز یا مراد کے فوت ہونے کے غم سے آزاد ہونا صرف انہی اولیاء اللہ کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کی مکمل پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی انسان اس عمل سے نہیں بچ سکتا، خواہ وہ ہفت اقالیم کا بادشاہ ہو یا دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار، کیونکہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو اپنی طبیعت اور خواہش کے خلاف کوئی بات پیش نہ آئے اور اس کا غم نہ ہو۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، دریں دنیا کے سے بے غم نباشد وگر باشد بنی آدم نباشد۔ بخلاف اولیاء اللہ کے کہ وہ اپنی مرضی اور ارادے کو اللہ رب العزت کی مرضی اور ارادے میں فنا کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کے فوت ہونے کا غم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ خاص اہل جنت ہی کا یہ حال ہوگا کہ وہ جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا اس بخلاف اولیاء اللہ کے کہ وہ اپنی مرضی اور ارادے کو اللہ رب العزت کی مرضی اور ارادے میں فنا کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو کسی چیز کے فوت ہونے کا غم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ خاص اہل جنت ہی کا یہ حال ہوگا کہ وہ جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر کریں گے کہ ان سے غم دور کر دیا گیا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں
کچھ نہ کچھ غم ہونا ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے، بجز اس شخص کے جس نے اپنا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ مکمل اور مضبوط کر لیا ہو۔ خواجہ عبد العزیز الحسن مجذوب نے خوب فرمایا ہے، جو بچنا ہو غموں سے آپ کا دیوانہ ہو جائے، جو بچنا ہو غموں سے تو آپ کا دیوانہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔